اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الى ان تزکیٰ وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ سورۃ النازعات کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں جیسے کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں مختصراً عرض کر دوں تاکہ جو میرے بھائی جمعہ کے دن تشریف لاتے ہیں انہیں بات سمجھنے میں آسانی ہو، کہ یہ سورت مبارک جو ہے اس کا موضوع اصلی اور اس کا مرکزی اور عمود جو ہے وہی اثبات آخرت ہے، کہ جیسے یہ عالم دنیا ہے اسی کے بعد عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے جس میں سزا اور جزا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کھائی، 5 صفات کا ذکر فرمایا اور ان کے موصوف ملائکہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا، مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کے روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کے ارواح کو بند کھول دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں جو آسمانی میں اور آسمانوں سے نزول و صعود میں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فالسابقات سبقا، اور مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت کرتے ہیں، یعنی جو ایمان میں بھی سبقت کر چکے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اور ارواح مومنین کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس لے جانے میں بھی وہ سبقت کرتے ہیں کہ میں پہلے لے کر جاؤں اور میں پہلے لے کر جاؤں۔ فرمایا فالمدبرات امرا، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو تدبیر امر کرتے ہیں میرے اذن سے، میرے حکم سے، جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذمے مختلف کام تفویض فرما دیے ہیں، کسی کے ذمے بچے کے اندر نفخ روح کا کام ہے، اور کسی فرشتے کے ذمے مخلوقات کے قبض ارواح کا کام ہے کہ وہ ان کی موت کے وقت ان کے روح کو قبض کریں۔ اسی طرح بعض فرشتوں کے ذمے ہواؤں پہ ڈیوٹی ہے اور بعض کی بادلوں پہ ڈیوٹی ہے، اور اسی طرح بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو سیاحین فی الارض ہیں، زمینوں میں پھرتے رہتے ہیں، جہاں اللہ کے ذکر کی، قرآن کی، حدیث کی مجلس ہوتی ہے وہاں آ کے وہ سایہ فگن ہوتے ہیں۔ اور بعض فرشتوں کے ڈیوٹی ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جو انسان کہتا ہے اور کرتا ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو قبر میں آئیں گے اور سوال اور جواب ہوگا، اس لیے تدبیر امر جو کائنات میں ہے وہ اللہ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ واللہ لتبعثن، کہ تم ضرور قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب وہ قیامت کا دن کیا ہوگا، پھر اس کی کچھ علامات کا ذکر کیا گیا کہ یوم ترجف الارض راجفتن، جس دن زمین کو آئے گا بھونچال اور زلزلہ، زمین ہلا ڈالی جائے گی، جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
کہ زمین اپنے اندر جو کچھ ہوگا باہر پھینک دے گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس دن یہ عالم ہوگا یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، جس دن آئے گا پہلا بھونچال یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد پھر الرادفہ یعنی دوسرا آئے گا. رادفہ ردیف سے ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی اونٹ پر یا سواری پر کسی کو اپنے پیچھے بٹھا لے تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ردیف ہے. اسی لیے چونکہ ایک نفخہ اولا ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تتبعها الرادفہ، یعنی یہ وہ سور ثانیہ ہے، نفخہ ثانیہ ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو پھر ساری مخلوق اپنی قبروں سے کھڑی ہو جائے گی. اور پروردگار عالم نے فرمایا قلوب یومئذ واجفۃ، کہ جس دن وہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن وہ نفخہ ثانیہ ہوگا، جس دن بعد الموت ہوگی، اس دن دلوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے. اور یہ قاعدہ ہے کہ تمام اعضائے انسانی میں سب سے اہم اور سب سے مرکزی چیز جو ہے وہ قلب انسان ہے. اسی لیے بعض علماء میں اور بعض فلاسفہ میں یعنی بعض فلسفی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرکز علوم دماغ ہوتا ہے، لیکن علماء حقہ اور علماء اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ نہ، دل ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں کے درمیان میں یہ بڑی طویل بحثیں ہیں، لیکن قرآن و سنت پر نظر ڈالی جائے تو اصل مراد جو ہے وہ دل ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي هِيَ فِي الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا ان کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. دلوں کے اندھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو علماء کرام نے سمجھایا کہ اصل چیز جو ہے وہ دل ہے. جب تک دل کے اندر خیال پیدا نہیں ہوگا، جب دل باقی اعضاء کو آرڈر نہیں کرے گا تو کوئی عضو کام نہیں کرتا ہے. کیا معنی؟ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، زبان کا کام چکھنا ہے، لیکن یہ آنکھ تب دیکھتی ہے جب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھوں، تب کعبۃ اللہ نظر آئے گا. اسی طرح دل میں خیال آتا ہے کہ میں آج جا کے درس قرآن سنوں، پھر کان متوجہ ہوں گے اور درس سنیں گے آپ. دل میں خیال آئے گا کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کھٹا ہے، پھر زبان فیصلہ کرے گی. دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں پتہ کروں یہ عطر کی خوشبو کیسے ہے، پھر آپ عطر سونگیں گے. یعنی جب تک دل آرڈر نہ کرے یہ سارے اعضاء گویا کام ہی نہیں کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے علماء نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بازار سے گزر جاتا ہے اور جب اپنے گھر میں پہنچتا ہے تو اس کو ساتھی کہتے ہیں کہ جی آج آپ نے بازار میں دیکھا تھا بڑا تماشا ہو رہا تھا، بڑے تماشے تھے اور بڑا ایسا تھا. وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا. کہتے ہیں عجیب آدمی ہو تم، اس راستے سے شاید نہیں گزرے ہو، کس راستے سے آئے ہو؟ وہ اس کو سڑک بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں اسی سڑک پر تو وہ تماشا لگا ہوا تھا. وہ کہتا ہے بھائی میں اپنے خیال میں آ رہا تھا، میں نے ادھر دیکھا ہی نہیں. اب اتنی بڑی چیز ہے، اسی سڑک سے وہ گزر رہا ہے، لیکن چونکہ دل نے آرڈر نہیں کیا ادھر اس نے توجہ ہی نہیں کی ہے، اس لیے اس کی توجہ ادھر منعطف نہیں ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آدمی اپنے دماغ میں تفکروں میں کھویا ہوا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت کیا ہو گیا ہے. جب اچانک گھڑی پہ نظر ڈالتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ میرا اتنا وقت جو ہے وہ چلا گیا. اس لیے معلوم ہوا کہ سارا مقصد جو ہے وہ اصل میں دل ہے. اسی لیے حضور پاک کی یہ دعا مبارک ہوتی تھی یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے دلوں کو جمانے والے ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، کہ دل جو ہے وہ قدرت کی انگلیوں میں ہے، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو جدھر چاہے موڑ دیں، چاہے تو وہ ہدایت کی طرف موڑ دیں، چاہے تو وہ غوایت کی طرف موڑ دیں. تو اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اور اسی طرح قرآن و سنت کے اس پر شواہد اور دلائل ہیں
کہ تمام چیزوں میں اہم جو ہے وہ دل ہے. اور اسی لیے اب تو بہرحال جدید فلسفے والے بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر انسان کا دماغ جو ہے وہ کام نہ کرے، پاگل ہو جائے، زندہ تو رہ سکتا ہے. کئی پاگل آپ نے دیکھے ہیں سالوں زندہ رہتے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے کہ دار و مدار انسانی جو ہے وہ بھی دل پر ہے. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر دل سیدھا ہو جائے تو پورا بدن خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، فرمایا اگر یہ خراب ہو جائے دل تو پورا جسد جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. کیا مانا کہ دل جدھر آرڈر کرے گا نظر تو ادھر ہی اٹھے گی، دل جدھر آرڈر کرے گا کان تو ادھر ہی توجہ کریں گے، دل جدھر آرڈر کرے گا دماغ تو ادھر ہی جا کے سوچے گا. تو تمام چیزوں کا مسئلہ جو ہے دل ہے. تو جب دل میں ڈر آ گیا تو باقی بدن اور باقی اعضاء کا کیا عالم ہوگا. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جب نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا، قلوب یومئذ واجفۃ، سب سے پہلے اللہ نے دلوں کا ذکر فرمایا کہ اس دن دل جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. ابصارها خاشعۃ، اور آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی. اور یاد رکھیں کہ بعض قرآن پاک کی آیات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت کی گھڑی ہوگی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی اور پھر پھٹی ہوئی ہوں گی کہ وہ پلک نہیں جھپک سکیں گے. اور یہاں قرآن پاک کہتا ہے کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. تو یہ تعارض اور اختلاف نہیں ہے، بلکہ کیفیات مختلفہ ہیں کہ جب وہ قیامت کا زلزلہ عظیم ہوگا تو بعض کیفیات بعض اوقات میں تو یہ عالم ہوگی کہ اوپر دیکھیں گے کیا ہوا اور وہیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب اپنے گناہوں کی اور اپنے اعمال کی کیفیات یاد آئیں گی تو اب شرمندگی سے آنکھیں جھک جائیں گی اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس لیے قرآن فرماتا ہے قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ان مشرکین مکہ کا، ان کافرین اور منکرین باس کا ایک مقولہ نقل فرمایا ہے کہ وہ کفار اور مشرکین اور مورزین اور منکرین باس وہ یہ کہتے ہیں بطور استہزاء، بطور انکار، بطور اعراض، جب مسلمان ان کو قیامت سے ڈراتے تو وہ نعوذ باللہ بطور استہزاء کہتے اچھا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے عجیب بات ہے کہ ہم پھر لوٹائے جائیں گے قبروں میں، پتہ نہیں ہماری ہڈیاں کہاں جا پڑیں گی، ہمارے اعضاء گل سڑ جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ، کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، تو جب ہڈی بھی گل جائے تو گوشت تو خود بخود گل گیا، کیونکہ گوشت وغیرہ سے تو ہڈی زیادہ سخت چیز ہے، تو جب سخت چیزیں جو ہیں وہ بھی گل سڑ جائیں گی. عجیب بات ہے مسلمانوں، تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بھائی اگر تمہاری بات کو ہم مان لیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے تو قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو پھر تو یہ ہمارے لیے بڑا نقصان کا سودا ہوگا کہ ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا بھی بطور انکار تھا، یعنی بطور اعراض کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے کہ قیامت ہوگی. اچھا تم کہتے ہو تو چلو مان لیتے ہیں، لیکن پھر تو بڑا نقصان ہوگا ہمارا بھائی، یعنی بطور اعتراض کہہ رہے ہیں، بطور استہزاء کہہ رہے ہیں. تو پروردگار عالم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ ان کو فرما دیں کہ یہ کس بات کا انکار کرتی ہیں. فَإِذَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. اللہ نے فرمایا کہ یہ جس قیامت کو آنا مشکل کہہ رہے ہیں وہ تو محض ایک چیخ ہوگی، ایک آواز ہوگی، ہمارا حکم ہوگا اور فرشتہ سور پھونکے گا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یہ ایک چٹیل میدان زمین پہ کھڑے ہوں گے. ہمیں اس کے لیے کوئی محنت تو نہیں کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی چیزیں تو تیار نہیں کرنی ہے، ہمیں تو صرف حکم دینا ہے کہ کن فیکون، ہو جا بس ہو گیا. یہ جس بات کو بڑی بات سمجھ رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو بس ایک جھڑک ہوگی، ایک سایہ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یہ سب کے سب جو ہے قبروں سے نکل کر پھر میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. ایسی زمین ہوگی جو چٹیل زمین ہوگی، ایسی زمین ہوگی جو صاف زمین ہوگی،
جیسے کہ پروردگار عالم نے دوسری آیات میں فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے جس میں کوئی ایک ٹیڑھا پن بھی نہیں ہوگا، جس میں کوئی گڑھے بھی نہیں ہوں گے، جس میں کوئی پہاڑوں اور مکانوں کی آڑ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ قیامت والے دن کی جو زمین ہے وہ یہ زمین نہیں ہوگی جس زمین پہ آج آپ کھڑے ہیں، یا یہ آسمان جن کے نیچے آج آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ یہ زمین ہوگی نہ یہ آسمان ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک نے متعدد صورتوں میں یہ بات فرما دی ہے کہ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، اور کہیں اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، اور کہیں پروردگار عالم نے فرمایا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ زمین نہیں ہوگی، بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایسی زمین پہ اٹھائیں گے کہ جس زمین پہ کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا، ایسی زمین پہ کھڑا کریں گے جس پہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی ہوگی۔ اللہ وہ زمین بدل ڈالیں گے، آسمانوں کو بدل ڈالیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ نے فرمایا کہ جس دن ہم زمینوں کو بدل ڈالیں گے، آسمانوں کو بدل ڈالیں گے، اور تمام چیزیں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی جو ایک ہے اور جو زبردست ہے۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو اصل مقصد تھا قیامت کا اس کا ذکر فرمایا۔ تو اب ان کے ذکر کے بعد قصہ بیان ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے فرماتی ہیں کہ میرا مدنی هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انہ طغى۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ میرے مدنی آپ کو پہنچی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام، اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے تو آپ دروشی پڑھ لیا کریں۔ ساتھ یہ بھی سمجھیں سب سے پہلے کہ ذکر تو چل رہا تھا قیامت کا، تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ گیا درمیان میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پچھلی آیات مبارک سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ یوں سمجھیں کہ بات تو ہو رہی تھی قیامت کی، اور قیامت کے ذکر کے اندر درمیان میں اللہ نے فرما دیا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ۔ تو ان آیات کا آپس کے اندر ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، جوڑ کیا ہے، نظم کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ کیونکہ مستشرقین اور اعداء اسلام اور اعداء دین جتنے ہیں اور قرآن پاک کے جتنے مخالفین ہیں وہ انہی چیزوں کو نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے جدید پڑھے لکھے طبقے کے دماغوں میں، ان کے دماغوں میں ایک وسوسے ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کا قرآن ہے، عجیب بات ہے، بات تو قیامت کی ہو رہی تھی اور درمیان میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کیسے آ گئی؟ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے یہ خدا کا کلام تو نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ کسی انسان کا کلام ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے اور کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی واقعہ ہے اور کبھی کہیں سے کوئی واقعہ ہے۔ اس لیے مستشرقین اور اعداء اسلام اور اعداء دین جو ہیں وہ ہمارے نوجوان طبقے میں بدقسمتی سے نوجوان طبقہ جس کی تعلیم کا محور جو ہے وہ انگریزی ہوتا ہے اور جن کا مراجع جو ہوتی ہے وہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، انہوں نے اگر کبھی اسلام بھی پڑھا ہے تو ان کتابوں میں پڑھا ہے جو انگریز مصنفین نے لکھی ہیں، انہوں نے اگر کبھی قرآن کی تفسیر بھی دیکھی ہے تو ان لوگوں کی تفسیریں پڑھی ہیں جنہوں نے پہلے یونیورسٹیوں میں پڑھا، یا پروفیسر تھے یا کوئی پرنسپل تھا، کوئی سکالر تھا، اسی طرح یا کسی نے مطالعے کے زور پہ اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھ دی تو اس کو انہوں نے آسان سمجھا، چونکہ ان کی اردو بڑی سلیس ہوتی ہے اور لکھنے میں ذرا ان کی جدید زبان کا الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اور پرانے علماء جو ہیں ان کو تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کے قرآن کے ترجمے میں غلطی نہ ہو جائے، میرا اگر جملہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میری عبارت اگر نہیں بنتی تو نہ بنے، میری اردو کے محاورے میں کوئی کمی رہتی ہے تو رہ جائے، لیکن اللہ کے قرآن کے کوئی حرف تبدیل نہ ہو،
اللہ کے قرآن کے ترجمے میں کوئی ایسی بات میں نہ کہہ بیٹھوں جو قیامت میں میرے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء متقدمین، جتنے پرانے علماء ہیں، سلف صالحین جنہوں نے اللہ کے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، وہ ٹھیک اسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں جیسے جملہ بنے یا نہ بنے، عبارت میں ترتیب پیدا ہو یا نہ ہو، عبارت میں چاشنی بنے یا نہ بنے۔ لیکن جو بعد کے متاخرین لوگ ہیں وہ عبارتوں کا تسلسل بناتے رہتے ہیں، وہ عبارتوں میں جوڑ بناتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ علماء نے پھر جواب دیے ہیں ان باتوں کے کہ بھئی قیامت کے ذکر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر یہ باتیں اور تلاوت آیات فرمائی، لیکن مشرکین نے بطور استہزاء کہا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یعنی اللہ قسمیں کھا رہا ہے اور کافر پھر بھی مذاق بنا رہے ہیں۔ تو حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اللہ کے پیغمبر کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ میرا سچا رب عرش سے قسمیں کھا رہا ہے، لیکن اس کے بندے ہونے کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں، اس کے بندے ہونے کے باوجود یہ مذاق بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے اس بات سے۔ اس لیے اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تکلیف نئی نہیں ہے، آپ دیکھیں موسیٰ کو کتنی تکلیفیں پہنچی، آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنا مقابلہ کیا گیا، آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا اور فرعون نے کیا کیا۔ تو لہذا آپ بھی صبر کریں اور برداشت کریں۔ تو اس لیے اب ان آیات مبارکہ کا تعلق جو ہے پچھلی آیات سے واضح ہو گیا۔ اور دوسرا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ میرا مدنی پاک آپ یہ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور فرعون کے لشکریوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انبیاء پر ایمان لانے کی طرف بلایا اور انہیں قیامت پر ایمان لانے کی طرف بلایا، تو فرعون اکڑ گیا، فرعون نے مقابلہ کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوت کو ہمیشہ کے لیے سمندروں میں غرق کر دیا۔ میرا مدنی وہ تو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے اور لشکر میں بھی زیادہ تھے، قریش کے قبیلے تو چند سینکڑوں پر مشتمل ہیں اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ تو لاکھوں پر مشتمل تھا، اور قریش مکہ تو صرف مکہ مکرمہ کے ایک علاقے کے سردار ہیں، اور فرعون تو مصر کا بادشاہ تھا۔ اگر اس نے ہمارا مقابلہ کیا ہم نے ان کو برباد کر ڈالا ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا ہے، اور یہ میرے مدنی کا مقابلہ کریں گے ہم ان کو بھی برباد کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ کبھی کبھی قریش جاتے تھے مدینہ منورہ اور وہاں یہود کے علماء جب ان کو ملتے تو ان کو کہتے کہ بھی آپ ہمیں بتلائیں کہ یہ اللہ کا نبی سچا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ تو اہل کتاب ہیں، آپ کے پاس تورات کا علم ہے، آپ کے پاس کتب سابقہ کا علم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ اگر یہودیوں سے وہ باتیں جا کے پوچھتے ہیں تو ان سے کم یہ تو پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ کس بات پہ مقابلہ تھا۔ اور اس لیے فرماتی حل اتاک حدیث موسیٰ، اب مانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی ہے، نہیں پہنچی تو ہم آپ کو باخبر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یقین فرما لیں اور سمجھ لیں کہ علم غیب کا مالک حقیقی اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اپنے پیغمبروں کو خبر نہ دیں، اللہ تبارک و تعالی جب تک اپنے پیغمبروں پہ وحی نازل نہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی جب تک اپنے پیغمبروں کو اطلاع علی الغیب نہ فرمائیں، انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب خاصہ خدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اللہ الغیوب ہیں۔ اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا حضور کو بھی خبر نہیں تھی، حالانکہ ان کے واقعات بڑے معروف و مشہور ہیں، تو اس کا انداز یوں فرمایا گیا کہ حل اتاکا، کیا آپ کو پہنچی، کیا آپ کو پہنچی، یعنی اب تو پہنچ گئی۔ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب پکارا پروردگار عالم نے اس کو ایسی وادی متبرک میں، ایسی وادی پاک میں جس وادی کا نام ہے وادی طویٰ۔ یہ آپ چونکہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر
موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک وجہ اس کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب حضور پاک کی بعثت ہوئی ہے، جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس زمانے میں چونکہ مدینہ منورہ میں یہود موجود تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بڑے بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، یہ مدینے میں آباد تھے، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ہم مسلمان ہوں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، چونکہ آپ پیدا ہوئے ولد اسماعیل میں، یعنی آپ حضرت اسحاق کی اولاد نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، حالانکہ اسماعیل اور اسحاق بھائی ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر بغض آ گیا کہ آج کے نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، تو یہ حسد کا شکار ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ چونکہ اہل تورات اس زمانے میں موجود تھے اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ بات آپ بھی دلوں میں رکھ لیں، بعض پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بھی دھوکا ہے کہ جی یہودی بھی تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی تورات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی دیوار گریا کے نیچے کھڑے ہو کر روتے ہیں اور اللہ کے آگے تضرع کرتے ہیں، اور وہ بھی ختنہ بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی عبادات کرتے ہیں، اور وہ بھی خیرات و صدقات کرتے ہیں، اور وہ بھی ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو یہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ نجات کا معنی تو یہ ہے اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے۔ لیکن یہ بھی ایک دھوکہ ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں کفار نے اپنے عقائد کو سچا ثابت کرنے کے لیے ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کیا معنی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ نبی آ گئے تو جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لے آئے گا وہ مومن نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اب زمانہ نبوت موسیٰ علیہ السلام ختم ہو چکا ہے۔ یا جیسے دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ایک بادشاہ کا دور ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے بعد جو بادشاہ بیٹھے گا ہمیں اس کی اطاعت ضروری ہوگی، اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہوگی۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔ یا جیسے آپ کے دنیا کے جدید معاملات میں بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو سابقہ بادشاہ یا صدر کو مانتا ہوں، اب جو بیٹھی ہیں میں ان کو نہیں مانتا، تو یہ بغاوت ہوگی۔ اسی طرح اللہ کا بھی نظام ہے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا ان پر ایمان لانا ضروری تھا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری تھا، اور جب ہمارے آقا کا زمانہ آیا حضرت محمد الرسول اللہ، تو جب تک کوئی آدمی حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ پر ایمان نہ لے آئے، چاہے وہ سارے نبیوں کو بھی مانے لیکن جہنمی ہوگا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لو کہ پہلے جو نبی آئے تھے وہ تو صرف نبی تھے، اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں اور سردار ہیں، اور تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امتوں سے نہیں بلکہ نبیوں سے بھی وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء سے عہد لیا ہے، ہم نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا وہ نبی محمد مدنی پیدا ہو تو ایمان لاؤ گے تم۔ مقصد یہ تھا کہ انبیاء کے زمانے میں تو حضور نہیں آئیں گے، معنی یہ تھا کہ وہ اپنی امتوں کو ہدایت کرتے چلے جائیں، اپنی امتوں کو سبق پڑھاتے چلے جائیں۔ اب چونکہ حضور کی نبوت جو ہے وہ آخری نبوت ہے، آپ کی رسالت جو ہے وہ آخری رسالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر جب تک ایمان نہیں ہوگا نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نفع پہنچائے گا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نفع پہنچائے گا۔ اس لیے حضور پاک نے تو ایک جملے میں سارا مسئلہ حل فرما دیا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج اگر میرے دور میں حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو تو اس کو بھی میری اتباع کرنی ہوگی، یعنی حضرت موسیٰ بھی تابع بنے گا محمد الرسول اللہ کے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور بڑے شان والے پیغمبر ہیں جو حی یرزق فی السماء، جو آسمانوں میں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی جب اتریں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت مہدی کا دور ہوگا،
یہ وہ مہدی نہیں ہے جو ملنگوں نے بنا رکھا ہے. یاد رکھیں ایک ملنگوں کا مہدی ہے جس کو وہ کہتی ہیں کہ غار میں چھپا ہوا ہے اور حضرت حسن عسکری کا بیٹا ہے، حالانکہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اور یہ بیچارے اتنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ غار سے نکلے گا اور اس کے پاس وہ قرآن پاک ہوگا جو بی بی فاطمہ کا قرآن تھا. یعنی دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں اور تصور دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو بھائی 3 صحابہ کا لکھا ہوا ہے نا، ابو بکر عمر عثمان کا، یہ تو وہ قرآن نہیں ہے. اصل قرآن جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے پاس تھا. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بی بی فاطمہ نے اللہ کے قرآن کو چھپایا، اور قرآن کا چھپانا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے قرآن کو پھیلانا ضروری تھا کہ چھپانا ضروری تھا؟ اللہ نے قرآن نبی پہ اتارا تھا پیغام کھول کر سنانے کے لیے یا غار میں چھپانے کے لیے؟ اور پھر اس قرآن کے بارے میں بھی عجیب ان کے عقیدے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ 70 گز لمبا ہوگا، یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی ملنگ نشے والا تو اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا. جو آدمی اپنے نشے میں غرق ہوگا وہ 70 گز کا لمبا قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ جن سے آدھے میٹر کا قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا، جن سے یہ چھوٹا سا قرآن بھی نہیں تلاوت ہو سکتا ہے، تو وہ 70 گز کا لمبا قرآن خدا جانے کہاں سے جمع کریں گے اور کہاں سے پڑھیں گے. لیکن یاد رکھو اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. ابھی چند سالوں کا واقعہ ہے کہ صحا کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن جو انہوں نے اپنی قلم سے لکھا تھا وہ ملا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ $1 خرچ کر کے اس کو پھر ٹھیک کرایا ہے. اور اس قرآن پاک کا جب مقابلہ کیا گیا تو بے عین ہی یہی قرآن پاک ہے جس کے اندر ایک ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. تو اب تو کم از کم ان کو مان لینا چاہیے جب حضرت علی کا کلمی چیز مل جائے. لیکن مانے تو تب یہ حضرت علی کو بھی جب مانتے ہوں. ان کا تو حضرت علی پر بھی ایمان نہیں ہے. ان کو جب غصہ آتا ہے کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو حضرت عمر نے دروازہ مار دیا اور علی ایسے چھپ کے بیٹھا تھا جیسے بچہ ماں کے رحم میں چھپا ہوتا ہے. یہ حضرت علی کو کہاں مانتے ہیں؟ یہ تو ایک تماشا ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. اس کا مقصد صرف منافرت ہے اور دین اسلام سے دشمنی ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ نے آ کر حضرت علی سے خود یہ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ عمر مجھے مار رہا ہے اور آپ میرے گھر کے اندر ایسے چھپے ہوئے ہیں جیسے بچہ ماں کے جنین اور رحم میں چھپا ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے خامد کو یوں کہے گی؟ آپ توقع کر سکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ لفظ گوارا ہوں گے؟ اس لیے خداوند قدوس ہدایت عطا فرمائے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو وہ اس وقت آپ کا تابع ہوگا، مصلی پہ کھڑے ہوں گے. اور حضور نے کیفیت بیان فرمائی لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، فرمایا کہ وہ دمشق میں اتریں گے. اور فرمایا اذا رفع رأسہ، جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب سر جھکائیں گے تو یقطر ماء، پانی کے قطرے گریں گے. معلوم ہوگا ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں. اور فرمایا فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور تکبیر ہو چکی ہوگی اور امام مصلی پہ جانے کے لیے تیار کھڑا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. وہ امام پہچان لیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں. تو وہ فرمائیں گے اللہ رسول کا کہ نہیں، تم مصلی پہ نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں بھی تابع ہوں شریعت محمد مصطفیٰ کا. اس لیے جتنا بھی جب تک آپ حضور کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، چاہے آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، کبھی نجات نہیں ہو سکتی، نہ نجات کافی ہو سکتی ہے. اس لیے حضور پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار ذکر فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود موجود تھے. تو فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ جب پکارا اس کو پروردگار عالم نے، اور پکارا کہاں؟ فرمایا وادی المقدس طوى، کہ وہ ایک ایسی وادی تھی جو متبرک بھی ہے، مقدس بھی ہے، محترم بھی ہے. اس وادی کا نام کیا ہے؟ وادی طوى. علماء نے لکھا ہے یہ وادی طوى جو ہے یہ جبل طور کے قریب ایک وادی کا نام ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک نے جیسے دوسرے مقامات پہ فرمایا، اس کے اندر منادات کا ذکر آیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اننی انا اللہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اسی طرح اور دیگر واقعات آئے ہیں۔ تو یہ دراصل قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے کہ قرآن کتاب عبرت ہے، قرآن کتاب موعظت ہے، وہ اتنے واقعے کا جز ذکر فرماتی ہیں جتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا وہ سارے واقعات اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، یعنی اللہ نے ان کو رسالت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو معجزات عصا اور ید بیضاء عطا فرمائے، اللہ نے ان کی درخواست حضرت ہارون کی نبوت کی منظور فرمائی، اور اس کے بعد حکم فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اور بعض مقامات بھی آتے اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، وہاں موسیٰ اور ہارون دونوں کو حکم ملا، تو یہ بھی کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اصل تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بھی تابع ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں، اور ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا ہے۔ اور ہارون علیہ السلام بھی تابع تھے شریعت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی عامل تھے کتاب تورات کے، اس لیے کہیں کہیں ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، اور کہیں اللہ نے اکتفا فرمایا ذکر موسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ وہی مقصود اصل ہیں اور وہی رسول ہیں، اور اصل حکم انہیں ملا تھا، اس لیے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، طغى کا مادہ طغیان سے ہے، یاد رکھیں طغیان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے نکل جانا۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں پانی آتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کل دریاؤں میں بڑی طغیانی آئی ہوئی ہے، یہ محاورات اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ عربی کا لفظ ہے، تو استعمال ہوتا ہے کہ جی دریا میں بڑی طغیانی، کیا نہیں دریا بڑا چڑھا ہوا ہے اور پانی کناروں سے باہر نکل رہا ہے، تو جب حد سے کوئی چیز نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں طغا، طغیان طغا مادہ ایک ہے۔ اب فرعون کی سرکشی کا کیا مطلب ہے سمجھیں۔ فرعون کی سرکشی جو تھی، اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیں فرعون کی طرف۔ اچھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام فقط نبی اور رسول فرعون کے لیے نہیں تھے، لیکن حکم تو دیا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ بس، اس لیے مخالفین تو ایک ایک لفظ میں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا قرآن پر اعتراض کرنے کا بہانہ کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا گیا تھا صرف فرعون کے لیے، یہ قاعدہ نہیں ہوتا۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اصل کا ذکر ہو جائے تو باقی جو ہوتے ہیں وہ تو اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کا بڑا چونکہ فرعون تھا، باقی جنود فرعون آل فرعون تو اتباع فرعون تھے، تو جب فرعون کی طرف جانے کا حکم آ گیا تو اس لیے بات بن گئی کہ سب کی طرف حضرت کو بھیجا گیا تھا۔ اور اسی طرح ویسے قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی ملک کا بڑا آدمی ٹھیک ہو جائے تو باقی تو خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب نجاشی ایمان لے آیا حضور پاک پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، بادشاہ حبشہ حضرت نجاشی جب ایمان لے آئے تو اسی دربار میں جتنے علماء بیٹھے تھے، احبار بیٹھے تھے، رہبان بیٹھے تھے، سب ایمان لے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے حکم دیا۔ اور دوسرا علماء نے یہ بھی نقطہ نکالا ہے کہ جب اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہو تو پھر بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہو تو سب سے پہلے بڑے سے ٹکرا جائیں، آپ بڑے سے مقابلہ کریں، اور جب آپ بڑے سے مقابلہ کریں گے اور آپ کی دعوت حق ہوگی، کیونکہ دعوت توحید جو ہے وہ دعوت حق کا ہے، اور الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اس علاقے کے بڑے آدمی کو شکست دے دیں گے، چھوٹے تو خود بخود ہار جائیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک طریقے دعوت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے سرکشی کی، اس کی سرکشی کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے فرمایا سرکشی کا یہ مطلب تھا کہ وہ حدود سے نکل گیا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ نعوذ باللہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا مربی ہوں، سب سے بڑا محسن اعلیٰ تمہارا میں ہوں، میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، میں ہی تمہیں تنخواہیں دیتا ہوں، میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں، میں ہی تمہیں پلاتا ہوں، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ جس خدا کو تم نے دیکھا نہیں ہے اس کی عبادت کرو، تم تو میری عبادت کرو۔
تم مجھے سجدہ کرو. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو جو چیز نظر آئے اس کو جلدی مانتا ہے ان چیزوں سے کہ جو چیزیں نظر نہ آئے. اب خداوند قدوس کی ذات کو تو کوئی دنیا میں دیکھ نہیں سکتا. وہ تو لازمی بات ہے کہ ایمان ہمیں بالغیب ہی لانا ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی برحق ہے اور اللہ کے جمی صفات بھی برحق ہیں. لیکن اس لیے اس نے دھوکہ دیا تو اب اس نے تجاوز کیا کہ وہ خالق کے حقوق سے بھی آگے نکل گیا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ طغا کا معنی یہ ہے کہ طغا علی بنی اسرائیل، کہ اس نے تجاوز کیا بنی اسرائیل پر. کیا معنی؟ حد سے نکل گیا کہ ان کے ابناء کو قتل کر دیتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا کہ لڑکیوں سے کام لیں گے اور لڑکوں کو قتل کر دو تاکہ میرا مخالف پیدا نہ ہو جائے. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن نے عموم پہ فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، تو طغا دونوں عام ہے. کیا معنی؟ یعنی فی حق الخالق والخلق، کہ اللہ کے حقوق میں بھی وہ طغیان نے حد سے گزر گیا اور بندوں کے حقوق میں بھی وہ حد سے نکل گیا. اللہ کا حق یہ تھا کہ عبادت اللہ کے لیے ہو وحدہ لا شریک لہ، اور بندوں کا حق یہ تھا کہ بندوں پہ رحم کرتا، بندوں کے حقوق ادا کرتا، بندوں پہ ظلم نہ کرتا، مسکینوں کا خیال رکھتا. تو قرآن نے جب فرمایا طغا، تو طغا کا تعلق جو ہے وہ عام ہے اور یہ لفظ اپنے عموم پر ہے کہ اس نے تجاوز کیا، یعنی حق کے خالق میں بھی تجاوز کیا اور حق کے مخلوق میں بھی تجاوز کیا. فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کے فرعون کی طرف وہ سرکش ہو چکا ہے. اور پھر دیکھیں کیا فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اور فرمایا جا کے اس کو فرمایا کہ هَلْ لَكَ إِلَىٰ، کہ کیا تجھے چاہیے کہ تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں کہ تم پاک بن جاؤ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور تمہیں تیرے رب کی طرف ہدایت کروں، رستہ دکھاؤں، فَتَخْشَىٰ، تاکہ تو ڈرے اپنے اللہ سے. اور اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ لفظ آتا ہے اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبرو، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ و ہارون علیہم السلام تم جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس نے سرکشی کی ہے حق الخالق میں بھی حق کے مخلوق میں بھی. اور فرمایا جا کے فقولا له قولا لینا، فرعون کو جا کر نرم بات سے بات سمجھاؤ، نرم قول سے بات سمجھاؤ. اس لیے علماء نے لکھا ہے، سلف صالحین نے لکھا ہے کہ اسلوب دعوت یہ ہوتا ہے کہ داعی جو ہے وہ ہمیشہ ایسی زبان استعمال کرے جس کے اندر لین ہو، جس کے اندر رفق ہو. جیسے کہ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی میری رحمت و احسان ہے کہ ہم نے تمہیں نرم گفتگو، نرم کردار، نرم خو پیدا فرمایا. اور آگے فرماتے ہیں لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر دل سخت ہو تو پھر زبان تو خود بخود سخت ہوگی، کیونکہ مدار تو قلب پر ہے نا. جب قلب میں سختی آئے گی تو سارے اعضاء میں سختی آ جائے گی. اس لیے فرمایا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ہوتے سخت دل، اگر آپ ہوتے سخت دل اور آپ ہوتے سخت گفتار والے تو آپ کے ارد گرد جو ہے یہ بھی بھاگ جاتے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ داعی کو چاہیے کہ جب کسی کو دعوت دے تو بڑی مہربانی سے، بڑے پیار سے، بڑے انداز سے، بڑے اسلوب سے. یہ تو نہیں آپ ایک آدمی کو کہیں تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بس تم گئے ختم ہو گئے، اور تم ایسے ہو گئے، تم برباد ہو گئے، ہلاک. وہ تو برباد ہو گیا، بات ختم، پھر تمہاری بات کیوں سنے گا؟ اسی طرح آپ نے کہا کہ تم نے داڑھی مڈائی ہے تو بس تم جہنم میں چلے گئے. کسی طرح کسی نے آپ نے کہا سگریٹ تم نے پیا ہے تو بس ابھی تمہارے لیے جہنم کا دروازہ کھل گیا. ایسا اگر آپ کہیں گے، وہ کہے گا مولوی صاحب چلو دروازہ تو پہلے کھلا ہے، تم نے کون سا دھکا دینا ہے مجھے، جاؤ تم اپنا کام کرو. پھر ہم اب بھی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جب آدمی کسی کو اسلوب سے دعوت دیتا ہے، جب آدمی کسی کو پیار سے سمجھاتا ہے مسئلہ، تو پھر بات اس کے دل و دماغ میں اثر کرتی. اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی محلے میں یا گھر میں آپ کا آدمی بیمار ہو جائے، ایک آدمی آپ گھر میں جائیں، مثلا بچہ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ تڑپ رہی ہے کہ مجھے شدید پیٹ میں درد ہے،
کہیں یار لے آؤ ڈنڈا، عجیب درد ہے، اور ڈنڈے مارنے شروع کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یا اگر اس کو پیٹ میں درد ہے اور آپ پکڑ کے پٹکیں گے جاؤ گھر سے باہر پھینک دو، درد ہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں، بلکہ مریض سے ہمدردی ہوتی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کب سے درد ہو رہا ہے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کوئی غلط چیز کھا لی ہوگی، جلدی کرو میں گاڑی بلاتا ہوں، جلدی کرو، جلدی دیر نہ کرو، ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر دیکھے گا، دوائی دے گا، علاج کریں گے، آرام سے لیٹ جاؤ۔ بچوں کو بھی آپ کہیں گے، حالانکہ اسی کے بچے ہیں، کہ بھئی والدہ کو علیحدہ آرام کرنے دو، ادھر نکل جاؤ، تم شور نہ کرو، اس کے آرام میں خلل نہ ڈالو تاکہ وہ بیمار ٹھیک ہو جائے۔ تو علماء نے فرمایا جب ایک ظاہری جسم کے بیمار سے تم اتنی مہربانی کرتے ہو، اور جو روحانی بیمار ہے بیچارہ، جو گناہوں میں مبتلا ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، جو بدعات میں مبتلا ہے، جو قبر پرستی میں مبتلا ہے، جو 11ویں 12ویں کے چکر میں پڑ گیا ہے، جو بیچارہ کلخانی اور عرس کے دھندوں میں پڑ گیا ہے اور دین سمجھا ہوا ہے اس نے، اس کو بھی نکالنے کے لیے آپ ہمدردی کریں، آپ پیار کریں، آپ میٹھا اسلوب اختیار کریں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے تبلیغ میں محبت کا پرچار کرتے ہیں، آج اللہ نے ان کو پوری دنیا میں سرفراز کر دیا ہے، اور جو لوگ سختی کا اعتراض کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں چند آدمی آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں، جن لوگوں کو بسترے اٹھا کے باہر پھینکے ہیں، انہوں نے برداشت کیا ہے کہ جو مرضی آئے کہہ لو بھئی ہم تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، دیکھیں اسی ملک میں جہاں ان کے ساتھ 2 آدمی تھے آج ہزاروں آدمی ہیں، اللہ کی رحمت سے۔ تو اس لیے اسلوب دعوت ہے، طریق دعوت ہے کہ اب جب آپ کسی کو دعوت دیں تو پیارے لفظ سے فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ۔ تزکا کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، زکا کا معنی ہوتا ہے زکی، جیسے قرآن کہتے ہیں اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا خضر سے کہ تم نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جا کے فرعون سے کہو کہ بس تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پاک کر دوں، اور پاک کیسے ہوگا جب شرک سے پاک ہوگا، پاک کیسے ہوگا جب تو کفر سے پاک ہوگا، پاک کیسے ہوگا جب تو ایمان اللہ پہ لائے گا اور اعمال صالحہ کرے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں ہدایت کروں تیرے رب کی طرف، تیرے رب کی ذات و صفات کی طرف، اور جب تمہیں ہدایت کروں، جب تجھے معرفت نصیب ہوگی تو پھر اللہ کا ڈر نصیب ہوگا، اللہ کی خشیت نصیب ہوگی۔ اصولی بات ہے، جو آدمی اللہ کو ایمان نہ لائے ڈرے گا کیا؟ جس آدمی کا اللہ پر ایمان ہی نہ ہو تو خشیت کیا آئے گی؟ جس آدمی کو قیامت پر یقین ہی نہ ہو تو عمل کیوں کرے؟ جس آدمی کو قبر یاد ہی نہ ہو تو وہ اپنے اعمال میں کیوں اصلاح کرے؟ اس لیے پہلے ہدایت اور معرفت ہوگی، اور جب یہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر تمہیں اللہ کی خشیت آئے گی، اللہ کا ڈر آئے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے، تو یہاں اختصار ہے، اصل تو مضمون بڑا لمبا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، فرعون کے پاس گئے، فرعون کو جا کے دعوت دی، اور فرعون نے بڑے تم تراک سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اچھا تم وہی نہیں ہو، انی لاظنک یا موسیٰ، کہنے لگا تم وہی نہیں ہو کہ ہمارے گھر میں پلتے رہے اور ہمارے گھر میں روٹی کھاتے رہے، ہمارے گھر میں بچپن گزارا، جوان ہوئے، آج ہمیں ڈرانے آ گئے ہو۔ اور کہنے لگا اچھا تم وہی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو، ہماری قوم کا ایک بندہ قتل کر کے بھاگ گئے، تمہارے خلاف تو ہم نے یہاں باقاعدہ FIR پہلے درج کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جب تم آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ ہم نمٹیں گے۔ اور پھر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی سامنے کھڑے ہو کر نعوذ باللہ قاتل کہہ رہا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام قتل سے پاک ہیں۔ آپ نے قتل تو نہیں کیا تھا، آپ نے تھپڑ مارا، وہ بدبخت مر گیا۔ تھپڑ سے کوئی آدمی قتل ہوتا ہے؟ جو آدمی مارتا ہے کسی کو تھپڑ سے تو نہیں مارا کرتا نا، وہ بدبخت اصل میں وہ بھی تو نشائی بھنگائی تھا نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی نشائی تھا، وہ بھی بدبخت جو ہے بھنگی ونگی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ تھا، بھنگی کو لگے تو بھنگی نے تو مرنا ہی ہے نا۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اتریں گے تو جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جائے گی کافر مر جائیں گے، جہاں تک آپ کی صرف پھونک جائے گی کافر مر جائے گا۔ تو جو کافر پھونک کا مقابلہ نہ کر سکے وہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تھا نا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، کہ جب آپ نے تھپڑ مارا وہ مر گیا، قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ،
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اسی تمہاری بھنگ کا اثر ہے، اتنے کمزور تھا مردود کے ایک تھپڑ سے تو مر گیا، ورنہ تھپڑ سے کوئی آدمی مرتا تھوڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ بھی نشائی وشائی تھا، یہ نشہ وشا اسی وقت سے آ رہا ہے، فکر نہ کرو، ان کا بھی پیچھے ہے۔ جیسے کہ دینداروں کا تعلق ایمان سے والوں سے جڑتا ہے، ان ملنگوں کا بھی تعلق جڑتا ہے فرعون سے اور فرعون کی پارٹی سے۔ جیسے کہ آج کل جو لوگ لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا بھی پیچھے رشتہ جڑتا ہے لوط کی قوم کے ساتھ۔ سب کے لیے پیچھے پیچھے قومیں اور اصلیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جیسے آج کل زنا عام ہے، لواطت عام ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ کہ تم سے پہلے جو گزرے ہیں تم انہی کی پیروی کرو گے۔ فرمایا اگر انہوں نے ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت بھی ماں سے زنا کرے گی، اور فرمایا انہوں نے اگر بدبختی کی ہے تو میری امت میں بھی وہ بدبختیاں آئیں گی۔ تو اس لیے ہر کسی کی ایک نسب نامہ موجود ہے۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ ہدایت کی کہ فتخشا، پہلے اپنے رب کو جانو گے تو پھر ہی ڈر پیدا ہوگا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے رسالت بعد میں ملی ہے، نبوت بعد میں ملی ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، اور تم بلا وجہ میرا مقابلہ کرتے ہو۔ اچھا، اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون ایک بات سنو، اگر میں تمہیں کوئی نشانی اپنی صداقت کے لیے دکھلا دوں، اگر میں اپنی صداقت کے لیے تمہیں کوئی کھلی ہوئی نشانی دکھلا دوں تو مان لو گے؟ اس نے کہا پھر تو غور کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جناب آسا پھینکا، اب آسا جو پھینکا تو آسا بن گیا سانپ۔ اب جب اس فرعون کے سامنے سانپ نکلا، اور سانپ بھی اتنا بڑا، مفسرین کہتے ہیں اس نے جو منہ کھولا تو معلوم ہوتا تھا کہ پورا فرعون کا مال اندر آ جائے گا۔ تو اب جناب فرعون بھاگا پیچھے، اب دوڑا پیچھے کہ یہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خیر جلدی سے اٹھا لیا تو وہ آسا بن گیا۔ پھر آپ نے ید بیضا دکھلایا۔ اس لیے یہاں قرآن نے اختصار کیا کہ اس کو دعوت دی، فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی اس کو بڑی نشانی جو اللہ نے ان کو اپنی صداقت کے لیے، اپنی حقانیت کے لیے اور اپنے صدق نبوت کے لیے عطا فرمایا تھا۔ اب اس نشانی کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا ید بیضا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا وہ عصا ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ قرآن نے لفظ عام فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے دونوں نشانیاں دکھلائی تھیں، یعنی عصا بھی دکھلایا تھا اور ید بیضا بھی دکھلایا تھا۔ تو اس لیے کبرا کا اطلاق جو ہے وہ دونوں بڑی نشانیوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور تمام عالم اسلام کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں نے بیوی کو عمرے کے لیے بلوایا تھا، ہاں سال ہو گیا، حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا، گناہ ہو گیا؟ گناہ تو نہیں ہوا، باقی قانون جانے تم جانا، باقی قانونی معاملات مولوی نہیں جانتے، قانون تو جانتے ہیں قانون والے۔ شریعت میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ خواب میں نے پتہ نہیں آدمی کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، اچھی بات ہے بھائی، عمرہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کے دین میں دیکھا۔ انشاءاللہ اللہ اس کو بھی حاضری نصیب کریں گے اگر وہ زندہ ہیں، اور اگر کوئی فوت شدہ کو دیکھے تو مانا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کے عذاب میں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے شرک کا گناہ نہیں تھا، تو انبیاء کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ شرک کیسے نہیں تھا؟ شیطان حضرت نوح سے پہلے تھا بعد میں تھا؟ تو پہلے تھا تو پھر شرک بھی پہلے سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ انشاءاللہ قیامت میں جب ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے۔ اصل کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ، باقی آگے نام ہوتا ہے کہ نوح نبی اللہ، آدم صفی اللہ، اور پیغمبروں کا نام جیسے محمد الرسول اللہ۔ اصل کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد اس نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ باقی تم اس کلمے کو تو یاد کرو جس پر آپ نے زندہ رہنا ہے، جس پر موت آنی ہے۔ آدم کے کلمے کا تمہیں کیا فکر پڑ گیا؟ اپنا کلمہ تو صحیح کرو۔ اپنے کلمے کا تو حال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور حضرت داتا مشکل کشا۔ اپنے کلمے کا تو یہ حال ہے، ہمارے کلمے کا تو یہ حال ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا مہربانی فرما، پیر عبد القادر جیلانی تو بھی دکھ درد دور فرما۔ ہمارے کلمے کا تو یہ حال ہے، ادھر اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، عبد القادر جیلانی سے بھی مانگ رہا ہے، اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، معین الدین اجمیری سے بھی مانگ رہا ہے، اللہ کے کعبے کو بھی پیار دے رہا ہے، قبر کو بھی پیار دے رہا ہے، اللہ کے کعبے کا طواف بھی کر رہا ہے، قبر کے باہر بھی طواف کر رہا ہے،
مدینے پاک کی مسجد نبوی میں بھی اعتکاف بیٹھتا ہے، قبر پر بھی نوراتا بیٹھتا ہے، مینا میں آ کر بھی قربانی کرتا ہے، قبر پہ بھی اٹا گھٹا چڑھاتا ہے۔ خدا کے بندے، یہ تو ہے ہمارا کلمہ، ابھی تو ہم نے اپنا کلمہ ہی ٹھیک نہیں۔ خدا کے بندے، جب اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر شرک کا کیا معنی، پھر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کیا معنی، غیروں کے آگے سر جھکانے کا کیا معنی، غیر اللہ کی دیواریں چومنے کا کیا معنی، اور آدمی کتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کی مزار پہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ شان والا ولی بھی مر گیا اور قبر کے نیچے ہے، اس کے باوجود بھی شرک کرتا، یعنی خود قبر پہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کا ولی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، قبر سے نہیں بچا سکا، آج من مٹی کے نیچے سویا ہے اور اللہ کے سپرد ہے، تو اس اللہ کو چھوڑ کے پھر چپ رہے۔ مہربانی فرماؤ حضرت، بچڑا رواج ہے، بچڑا۔ اللہ علامہ اقبال کو اللہ کا ولی مانتے، میں نے ولی تو کبھی نہیں کہا، ولی تو میں نے کہا، کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کلندر، کلندر کے تو کئی معنی ہوتے ہیں۔ ویسے بہرحال ان کی آخری زندگی بہت اچھی گزری تھی اور انہوں نے توحید پہ بڑا کام کیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ ولی اللہ کہنا بڑی بات ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو متبع سنت محمد مصطفیٰ، ولایت کا بڑا مرتبہ۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی شکل بھی سنت کے مطابق، جن کا عمل بھی سنت کے مطابق۔ وہ ایک مرد تھا، کلندر تھا، مفکر تھا، مدبر تھا، شاعر تھا، حق کی دعوت دیتا رہا، خودی کا درس پڑھاتا رہا، بعض بڑی اچھی باتیں کی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں، اس کی محنت کو قبول فرما لیں۔ باقی ولایت کا درجہ تو بڑا دور ہے بھائی، ولی بننا کو آسان ہے؟ اگر داڑھی کو ہم کالی مہندی لگائیں، خالص کالی نہ ہو، اس میں سرخ ملا کر لگائیں تو جائز۔ اگر آدمی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو اور جسم پر قمیض نہ ہو تو نماز ہو سکتی ہے۔ اگر قمیض نہ، مقصد یہ ہے کہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک اگر بدن مرد کا چھپا ہوا ہے، یعنی اتنی چادر ہے جو ناف سے لے کر یہاں تک چھپایا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہو جائے۔ لیکن یہ مسئلہ کہیں نہیں کہ تمہارے پاس ہو تو اتار کے پھینک دو، یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے۔ یہ تو ماشاء اللہ آج کل نیا لوگوں کا بڑا اپنا ایک جدید تحقیق ہے، یہ ماشاء اللہ کہ کپڑا موجود بھی ہو تو اٹھا کے پھینک دو۔ یہ کہاں لکھا ہوا؟ مسجد بنی ہوئی ہو توڑ دو پھر نماز پڑھیں گے کہ حضور جو پڑھتے تھے پتھروں پر؟ تو یہ تو پھر اپنے اپنے دماغ ہیں، اپنے اپنے فکر ہیں۔ اگر کپڑا نہ ہو جائے، آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے آپ پڑھ لیں، لیکن بعد ہمارے بھائی ہیں نا جو سر پہ کپڑا غریب رکھ نہیں سکتے، بڑا مشکل ہے، سر پہ کپڑا رکھیں، انگریز نے کبھی نہیں رکھا۔ یہ لوگ پھر کہیں گے بھی یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں کہ حضور نے ٹوپی رکھی، حضور نے پگڑی باندھی، یہ بھی ٹوپی رکھ لیں یا پگڑی باندھ لیں یا رومال باندھ لیں، تو ان کی تو پھر توہین ہوگی نا، پھر یہ تو خامخواہ متبع نظر آئیں گے حضور پاک کے، اور یہی تو ہم نے نظر نہیں آنا چاہتے۔ ہم تو نظر آتے ہیں کہ دور سے ہمیں کوئی دیکھے تو کاؤ بوائے سمجھے، کوئی دور سے ہمیں دیکھے تو سمجھے کہ بالکل ویسے شکل میں کالا ہے لیکن اصل میں انگریز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعۃ المبارک تھا، امام نے قرات سے نماز نہیں پڑھائی، پتہ نہیں آپ کا کیسا جمعہ تھا، بھول گیا غریب، مجھے نہیں پتا، اس امام سے پوچھیں۔ اس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی شادی سسر سے نہیں ہو سکتی۔ جو شیعہ قرآن کا منکر ہے اس کو کافر کہنا جائز ہے۔ ایک ان پڑھ انسان کیا کرے، دیوبندی مولوی کی بات کرے یا بریلوی مولوی کی، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اس میں دیوبندی بریلوی کیا ہے؟ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، بریلی ایک جگہ کا نام، یہ تو کوئی مذہب کا نام تو نہیں ہے۔ مذہب تو اسلام ہے، مذہب تو دین محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے آمنا و صدقنا، قرآن و سنت کے مخالف ہے کوئی ہو اس کو نہ مانے۔ ایک آدمی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو اور وہ نماز پڑھائے، نماز تو ہو جائے گی نا، میں نے ابھی بتایا نماز ہو جاتی ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اللہ نے اگر دیا ہو خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ۔ اللہ نے جو لباس دیا اچھے سے اچھا لباس پہن کے آؤ، پاک کپڑے پہن کے آؤ، ٹوپی اللہ دے، پگڑی اللہ دے، جو چیز اللہ عطا فرمائے۔ دادا کی جائیداد میں والد فوت ہو جائے دادے کی زندگی میں تو پھر پوتے کی حقدار نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہے کہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، جب باپ مر گیا تو بیٹا باپ کا وارث تھا، بیٹا دادے کا وارث نہیں ہوتا۔ بیٹا ہمیشہ وارث بنتا ہے اپنے
باپ کا. تو جب اس کے باپ کو بھی نہیں ملی، باپ کو ملتی، پھر باپ کے بعد اس کو ملتی نا. اس لیے لوگ سمجھتے نہیں. دیکھو جی پوتا معروم ہو گیا جی پوتا، وہ پوتے کے تو ابھی باپ کو بھی نہیں ملی. باپ کو تب ملتی پہلے باپ کا باپ مر جاتا، پھر باپ کے پاس آتی، باپ کے بعد پھر بیٹے کے پاس آتی. ابھی تو اس کے باپ کو بھی نہیں آئی تو مجھے کیسے ملے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکے کے حیوان درخت افضل ہیں. بعض لوگ کیا پتا، ان بعض لوگوں کا نام تو لکھو. کون؟ انسان کو اللہ نے افضل بنایا، درخت افضل کیوں ہیں؟ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں چوری نہیں کروں گا اور پھر چوری کرے، توبہ کرے، اللہ کے بندے توبہ کرے اور کفارہ بھی ادا کرے. برے صغیر میں ہند میں اسلام کیسے آیا؟ اسلام صحابہ پہنچے، صحابہ کے بعد تابعین پہنچے، پھر ان کے بعد اللہ کے اولیاء پہنچے، علماء پہنچے، پھر اس طرح اسلام پھیلتا چلا گیا. باقی تاریخ ہند پڑھ کے دیکھ لو، بس یہ تاریخی بات ہے. قرآن عربی میں ہے، سب لوگ عربی پڑھتے ہیں، ضالین اور کچھ لوگ ضالین. یہ تو لوگوں میں بلا وجہ کا جھگڑا ہے نا. عربی والے تو جھگڑا نہیں کرتے. یہاں دیکھا نہیں آپ، امام کبھی ضالین پڑھ لیں گے، کبھی ضالین پڑھ لیں گے. مقصد ہے یہ تو قراءتیں ہیں، اختلاف قراءت ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز. آپ بعض مختلف فقہ کا جواب میں ذکر فرماتے ہیں. تمام فقہ جو ہے وہ تابع ہے محمد مصطفیٰ، لیکن فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ. جب اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائیں گے تو پھر میرے جواب بھی سمجھ آ جائیں گے. اگر سمجھ نہ ہو تو میں کیا کروں؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جو ہے ثابت ہے، ہاں حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک دفعہ بھی اٹھا لے، چاہے استسقاء میں اٹھا لے، کسی دعا میں بھی اٹھا لے. جب ہاتھ اٹھانا حضور سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ بدعت نہیں ہوتا. بدعت وہ ہوتا ہے جو حضور پاک سے کبھی ثابت نہ ہو. حضور نے بھی نہ کیا، خلفائے راشدین نے بھی نہ کیا، اس پر اجماع امت بھی نہ ملے اور اصل نہ ملے، وہ چیز بدعت ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. ایک آدمی نے عمرے کے بعد پہلے تو شیو کرائی، ماشاءاللہ، شیو کا گناہ الگ اور دم الگ. اگر کوئی آدمی مدینے جائے، ہم کہیں کہ حضور پہ سلام پڑھ دے، کوئی بات نہیں. حج عمرے کے بعد کتنی مقدار میں بال نہ کٹائے؟ پہلے تو اس طرح پھروائے. اس طرح اگر نہ پھروائے تو سب سے پہلے اتنی مقدار ہو سارے سر سے کہ کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. یوم محشر آدمی کو کس نام سے اٹھایا جائے گا؟ والد کے نام سے. ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، ابھی اس کو دفن نہیں کیا گیا، اس کے لیے عمرہ کروں. تم عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرتے رہو. احرام باندھ کر نفل پڑھنے سے پہلے احرام کھول دیا، اگر نیت نہیں کی تو کوئی دم نہیں.